دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, آپ کو شدید بھوک لگی ہوئی ہو, کچھ بھی کھانے کو نہ ہو, تڑپ رہا ہو, مسور کی دال آ گئی, روٹی آ گئی, اچھی لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ آپ پھوڑ پھاڑ دو گے, اور جس نے دی ہے نا اس کا شکریہ ادا کرو گے, یار آپ نے ٹائم پہ میری خواہش پوری کر دی, بھوک مٹا دی, میں بڑا مزہ آئے گا مسور کی دال کھانے میں. لیکن کیا ہوا, آپ تھے غریب آدمی, شدید بھوک لگ رہی ہے, پہلے مسور کی دال آئی, ابھی اس کی طرف لپک رہے ہو, اچانک ڈھکن, ایک تو دیکھ کر ڈھکن کھلنے کا اپنا ہی مزہ ہے یار, ڈھکن کھلا, قورمے کی خوشبو آنا شروع, ادھر ڈھکن کھلا, قورمے سے بھی اچھی کوئی چیز, ویسے قورمے سے اچھی کوئی چیز ہے نہیں, اب تک ایجاد ہوئی نہیں ہے, قورمہ بڑی مزے کی چیز ہے. اب وہ دال اچھی لگے گی آپ کو؟ اب دال پیش کرنے والے کا شکریہ ادا کرو گے آپ؟ تو دال کے ساتھ ناانصافی کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, بیوی کے ساتھ ناانصافی یہ بہت بڑا ایشو ہے. یہ جب آپ نیٹ پہ فحش چیزیں بدل کے اپنی مرضی کی, یہ والی تو یہ والی, پھر یہ والی, پھر وہ والی, تو آپ کو اپنی بیگم کیا لگے گی؟ مسور کی دال بھی, آپ بیگم سے کہو بیگم مسور کی دال مجھے کھلا دو, خود میرے سامنے آپ مجھے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی. سمجھ رہے ہو؟ وہ جو نیچر چاہتی ہے نا دونوں میں ایک ٹوٹ کے محبت ہو, وہ محبت ختم. اکثر لوگ دلیل میں کہتے ہیں یار جو فوج فلمیں دیکھتے ہیں وہ اپنی بیگم کے پاس جاتے بھی ہیں, اور وہ ایسا بھی نہیں, ان کے تو اتنے بچے ہو گئے. تو بھائی کون کہہ رہا ہے کہ جاتے نہیں ہیں, یا ان کے بچے تو ہو جاتے ہیں. ہم بتا رہے ہیں کہ جو جذبات ہونے چاہیے وہ جذبات نہیں ہوتے, بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اچھا, ڈاکٹر نے الٹا کہانی یہ شروع کر دی ہے, وہ کہتے ہیں جو یہ کرتے رہتے ہیں نا ہینڈ پریکٹس, وہ زیادہ اسٹرانگ ہوتے ہیں. اسٹرانگ اس لحاظ سے ہوتے ہیں, ٹھرکی ہو جاتے ہیں, وہ ان میں شہوت بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لحاظ سے تو اسٹرانگ ہوتے ہیں. لیکن ایک نارمل آدمی جس طرح, مجھے اچھا نہیں لگ رہا بھائی ممبر پہ یہ باتیں کرنا, لیکن کیا کریں, ڈاکٹر تو کر ہی رہے ہیں نا, ہم بھی نہیں کریں گے تو پھر تو لوگ تو برباد ہو رہے ہیں. دیکھو, من تعجل بشیء قبل اوانہ عوقب بحرمانہ, ایک بڑا اچھا مقولہ ہے عربی کا, کہ جو کسی چیز کو وقت سے پہلے حاصل کر لیتا ہے, وقت پر اس کو اللہ وہ لذت نہیں دیتے, وقت پہ فائدہ نہیں ہوتا. اور یہ جو ہینڈ پریکٹس کرنے والوں کو ڈپریشن ختم ہوتی ہے نا, تو یہ ڈپریشن ہو اس لیے رہی ہے کہ تم نے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا دیا ہے. عادت نہیں ہوگی تو ڈپریشن ہی نہیں ہوگی. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کافی پینے سے اسٹریس ختم ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے, کڑک سی چائے پینے سے اسٹریس ختم. تو مجھے بتاؤ, جب کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی تو پھر تو لوگ سارا دن اسٹریس میں ہی رہتے ہوں گے. کیا خیال ہے بھائی؟ ان کو سب کو ایک ایک کافی پلاؤ میری طرف سے. یعنی میں ڈاکٹروں پہ حیران ہوتا ہوں, یار آپ کس قسم کی باتیں پبلک کو سکھا رہے ہو. ڈاکٹر کافی پیا کریں 2 ٹائم, بلیک کافی, وائٹ کافی. او بھائی نہیں پیا کرو, اگر پینا ہے تو پی لو, لیکن اس پہ ثواب کے لیبل مت لگاؤ کہ صحت کے لیے بہت اچھی, اسٹریس ختم کرتی ہے. ان کی ختم کرتی ہے جن کو اس کی عادت پڑ چکی ہے. جن کو عادت نہیں ان کو اسٹریس ہوتی نہیں ہے, جب نہیں ہوتی تو ان کو ختم کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. یہ تو کافی تو چند 100 سال پہلے کی ایجاد ہے, کسی کو دریافت ہوئی تھی, اس نے پی کے کھا کے دیکھی, انہوں نے دماغ اس کا نا ٹن ہو گیا, اس نے کہا یار بڑا زبردست مزہ آ رہا ہے. کوئی سنا ہے کسی مسلمان ہی کا کارنامہ ہے یہ کافی بھی. کوئی حکیم صاحب ہوں گے, جڑی بوٹیوں کو مسلمان حکمت میں بڑی ترقی کی تھی نا, جڑی بوٹیاں پہ کام کر رہے تھے کہیں, تو کوئی کافی کا پودا شودا آیا, اس نے پی کے دیکھا, انہوں نے بڑا یار ایک دم پھڑکنے لگا نا, پھر وہ لت ڈال دی سب کو. واللہ عالم, بعض کہتے نہیں پھر گورے نے اس میں ہمیں ترقی کی. اب بتاؤ, کافی اور چائے سے جو آپ کی اسٹریس دور ہوتی ہے, تو میرا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ جب یہ کافی اور چائے ایجاد نہیں ہوئی تھی, لوگوں نے اتنی بڑی بڑی جنگیں اسٹریس میں کیسے لڑنی. سلطان محمد فاتح نے 1000 سال سے وہ قلعہ جو فتح نہیں ہو رہا تھا, اپنے فوجیوں کو لے جا کے اتنی طاقتور فوج سے اسٹریس میں کافی پیے بغیر, چھٹا لگائے بغیر, آئس لیے بغیر, چرس پیے بغیر, اتنا بڑا ترکی کیسے فتح کر لیا. وجہ اس کی یہ تھی بھائی, وہ کافی اس کو کبھی ملی نہیں ہے, تو اس کو کافی کی لت بھی نہیں پڑی. ان کی اسٹریس ہوتی تھی تو سو جاتے تھے, وہ اٹھتے تھے تو پھر فریش ہو جاتے تھے. تو یہ ان چیزوں کو پروموٹ خدا کا واسطہ نہ کریں. یہ کافی چائے شائے جو ہے نا, یہ کوئی صحت وحت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, فضول باتیں. اور بعض ڈاکٹروں کو تو ہم نے پکڑا ہے, BBC میں ایک ڈاکٹر صاحب پروموٹ کر رہے تھے کافی کو, پھر ان کی کسی تحقیق پتہ چلا یہ کافی والی کمپنی سے پیسے لے رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, ان پہ کیس چل رہا ہے لندن میں. کافی کمپنی سے رشوت لے کے اس کے فضائل سنا رہے ہیں.
میں میری فیلڈ میڈیکل سائنس نہیں ہے, کہیں پھر ڈاکٹر لوگ بولتے ہیں تمہاری جب کافی تمہاری فیلڈ نہیں تو ٹانگ کیوں اڑا رہے ہو. میں تو ایک نارملی بات کر رہا ہوں کہ اسٹریس دور اگر کرتی ہے بھائی, تو جب یہ نہیں تھی تو کیا دور ہوتا تھا. تو اسٹریس یقیناً دور کرتی ہے, لیکن ان لوگوں کی جن کو پینے کی عادت پڑ چکی ہے. اور ایک خطرناک بات پتہ ہے ان چیزوں میں کیا ہے, آپ شروع میں 2 کپ پیئیں گے نا تو پھر آپ عادی ہو جائیں گے, پھر اس کا اثر کیا ہو جائے گا, ختم. پھر 3 پینے پڑیں گے تھوڑے دنوں کے بعد.